رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي بعث فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الملقب بطه وياسين، المخاطب برحمة للعالمين، أبي القاسم محمد على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، وعلى حجة الله للخلق أجمعين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بد محمد و آل محمد پر۔ شب 23ویں ذی الحجہ روایت کے اعتبار سے ایک روایت 22 بھی ہے لیکن 23 بھی ہے، جو رات ہے یتیمان حضرت مسلم کی شہادت کی رات ہے۔ میں نے اس اپنے مختصر سے تقریر کے لیے ایک سورے کو مکمل سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کسی زمانے کی۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر الف لام نہ ہوتا تو کہتے کہ جس وقت بھی اسلام کا کوئی بڑا کارنامہ سرزد ہوا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ لیکن کیوں نہ یہ کہا جائے کہ وہ زمانہ نہیں آیا، اس کے لیے اللہ نے اس دنیا کی کائنات کی محفل سجائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے گا۔ وہ کوئی اور زمانہ نہیں ہوگا۔ یا فرزند زہرا، امید مستضعفین، حضرت بقیت اللہ، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور جب ظہور ہوگا اور پوری کائنات کے اوپر پرچم توحید لہرائے گا، اس وقت کی قسم شاید اللہ کھا رہا ہے، اس زمانے کی قسم۔ کیا ہے قسم؟ اس لیے کہ ہمیشہ انسان جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اور آج تک ہیں، مخلوقات میں تمام مخلوق کی وہ حیثیت نہیں ہے جو انسان کی ہے۔ انسان اتنا اچھا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ لوگ مسکراتے ہیں، انسان اتنا خراب ہے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے منہ موڑتے ہیں۔ یہ انسان بیج کا مخلوق ہے، فرشتے ایک طرف، حیوانات ایک طرف، اور انسان بیچ میں ہے۔ اگر یہ اپنے عقل سے کام کرے تو فرشتوں سے بہتر ہو جائے، عقل سے کام نہ کرے تو حیوانوں سے بدتر ہو جائے۔ لیکن اور آپ دیکھیے جب عصر کی قسم کھائی اللہ نے، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو اللہ نے پیدا کیا تھا گھاٹا اٹھانے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے پیدا کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن کہتا اللہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ہے کہ زیادہ تر مادیات کی طرف انسان کی نظر ہوا کرتی ہے۔ اگر مادیات کو چھوڑ دے تو یہ فرشتوں کی محفل میں آتا ہوا نظر آئے، لیکن یہ مادیات کا پردہ ایسا لگ گیا ہے کہ زیادہ تک لوگ جہنمی ہیں، کم لوگ ہیں جو جنت کی سیر کریں گے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا
سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے بہت زیادہ انسانوں کو حیوانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہم آذان، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کون ہے؟ اس لیے اولئک ہم کالانعام، یہ حیوانوں کی طریقے سے ہیں۔ اگر حیوانوں جیسے ہوتے تو کچھ ٹھیک بھی تھا، بل ہم اضل، ان سے پستر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی تو انسان غافل ہیں۔ تاریخ میں ایک ایسے انسان ظاہری طور پر ظاہری ان کی شکل انسان کی تھی، کاش کہ اسلام قبول نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ اسلام قبول کر کے رسول اللہ کے خلیفہ ظاہری بن کے تحت حکومت بیٹھ کر کے کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام سلمان ہے، کسی کا نام فیضان ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو کیا کیا نام ہے اسلام کا نام، اور اندر مکمل دشمنی اسلام کی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہم کو نہیں دیا، ان کی سیرت نے ہم کو تاریخ بھی دی ہے، انہوں نے اپنے کو بچایا بھی ہے، انہوں نے اسلام سے دفاع بھی کیا ہے، اور انہوں نے پورے اسلام کو ہم کو سمجھایا بھی ہے۔ ان کے بڑے بڑے تو چھوڑیے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسلام کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی بزم میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر وحی آتی تھی۔ آج کی تاریخ دو معصوموں سے منسوب ہے، اور ایسی تاریخ کہ جب مولا امام حسین کو شہید کیا گیا اور یہ بچے کوفے کے زندان میں مقید تھے، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسلم کی شہادت کے پہلے ہی یہ بچے اپنے باپ سے بچھڑ چکے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ مسلم بن عقیل بھی تنہا تھے اور ان کے دونوں بچے بھی تنہا تھے۔ جب شہید ہوئے ہیں تم پتہ نہیں تھا دونوں بچے تھے کہاں، لیکن ان لوگوں کو دشمنوں نے گرفتار کیا اور قید خانے میں ڈالا۔ کسی طریقے سے یہ لوگ چھوٹ گئے، چھوٹنے کے بعد یہ لوگ شرح قاضی کے گھر پہنچے، وہاں پر پناہ لی۔ شرح قاضی نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ ان کو مدینہ کا راستہ دکھا دو، یہ نکل جائیں، لیکن وہ لوگ چلتے رہے، لیکن وہ لوگ ان لوگوں سے کوفہ جو ہے خالی نہ ہوا۔ کوفہ بہت بڑا شہر تھا، ایک جگہ پر دن میں چھپے رہتے تھے اور رات میں چلتے تھے۔ ایک معظمہ، ایک مومنہ تالاب میں پانی بھرنے کے لیے جب آئی تو دیکھا کہ چاند سے بچوں کی تصویریں اس تالاب کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کے منہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ دو بچے جھاڑیوں کے اندر، ڈالیوں کے اندر چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتارا، بلایا، بہت زیادہ سمجھایا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ عورت مومنہ ہے یا دشمنان اہل بیت میں سے ہے۔ کسی طریقے سے کہا ڈرو نہیں، تم بتاؤ تم کون ہو۔ جب اس نے بتایا کہ ہم لوگ قید خانے کوفے سے ہم لوگ بھاگے ہوئے ہیں، ابن زیاد کے زندان سے ہم لوگ نکل کے بھاگے ہیں، تو کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا وہی کہ جس کو کچھ دن پہلے کوفہ میں شہید کیا گیا، ہم انہی کے یتیم ہیں۔ وہ معظمہ لے کے آئی اپنے گھر، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد بستر بچھایا، بستر بچھانے کے بعد آدھی رات کے بعد جب اس کا شوہر حارث ملعون گھر میں داخل ہوا تو بہت زیادہ غصے میں تھا۔ شوہر نے پوچھا تو کہاں تھا؟ کہا کہ زندان ابن زیاد سے دو بچے جو مسلم کے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ اس نے ندا دی ہے کہ جو ان بچوں کو لائے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا، میں انہی کی تلاش میں تھا، بچے ہاتھ نہیں لگے۔ اس نے کہا اچھا چلو جاؤ کھانا کھا کے سو جاؤ، کیوں تم اہل بیت کی دشمنی کے بالکل پیچھے پڑے ہو، کیوں بچوں کو نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ لیکن نہیں، اس نے جو ہے جا کر لیٹا تو، لیکن وہ سویا نہیں۔ یہ بچے جو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے آنکھ لگ گئی۔ بڑا بیٹا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو جگاتا ہے، چھوٹے بھائی کو جگاتا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہاں بھیا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ بابا مسلم تشریف لائے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اے بیٹو اب زیادہ تم کو کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بہت جلدی تم میرے پاس آؤ گے، لہذا لگتا ہے کہ ہمارا وقت شہادت قریب ہے۔ جب یہ دونوں بھائی بغل گیر ہو کے رونے لگے، یہ آواز حارث ملعون کے کانوں میں پہنچی۔ وہ ملعون پیچ و خم کھاتا ہوا سانپ کی طریقے سے آیا، اور آنے کے بعد وہ دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ دو چاند سے بچے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، ایک تماشا زور سے بڑے بھائی کے اوپر مارا، اور مارنے کے بعد کہا تم کون ہو؟ کہا اگر امان ہو تو ہم لوگ بتائیں۔ کہا بالکل امان ہے، لیکن کیا ہے اس کی امان ملتی؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، عزاداروں، کاش کہ اس کمرے کے اندر چھوڑ دیتا، چونکہ صبح میں تو ذبح کرنا ہی تھا، اس نے چھوڑا نہیں، بلکہ لا کر کے صحن خانہ میں ایک کھمبے کے اندر ان بچوں کو ہاتھ اور پیر میں رسی باندھ کر کھمبے میں باندھ دیتا ہے۔ شاعر نے خوب رقم کیا ہے، ارے کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، یہ سب کو شہید کر دیا۔ کربلا میں فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا۔ مسلم کے دونوں بچوں کو اسی طریقے سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد شاعر نے رقم کیا ہے، کرتے بھی پھٹے، ٹوپیاں بھی گر گئیں سر سے، مجرم کی طرح باندھ دیا دونوں کو در سے۔ رات بھر یہ بچے بدھے رہے، صبح میں دونوں کو جیسے جانور لے کے جاتے ہیں رسی باندھ کے دونوں کے گلے میں چلا نہر فرات کے کنارے۔ پیچھے پیچھے زوجہ چلی، اپنے بیٹے کو لیا، اور اس کے بعد اپنے نوکر کو لیا، اور لے جانے کے بعد اس جگہ پر گیا۔ پیغام دیتے ہیں بچے، کیا دیتے ہیں کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے کو جہاں تک ہو سکا اسلام کہتا بچاؤ، لیکن بچ نہ سکے۔ جہاں تک چاہا کہ ہم مہمانداری نہ کریں، نہ قبول کریں، لیکن معظمہ نے قسم تھی، وہاں پر گئے، اس کے بعد سونے کے بعد اب اپنے کو بچائیں کیسے؟ حارث ملعون چلا، زوجہ پیچھے پہ چلی، ارے میرے مہمانوں کو کہاں لے جا رہا ہے، یہ میرے مہمان ہیں، لیکن ایک تلوار کا ایک وار اس معظمہ پر کیا، وہ مومنہ زمین پر گر گئی۔ اب اس کے بعد اس کا نوکر اور بیٹا دونوں بچے چلے کہاں؟ دریائے فرات کے کنارے، جس کا نام مسیب ہے، چونکہ وہ مسیب کے ملکیت میں تھی لہذا اس کا نام مسیب ہے۔ وہاں لے کے گئے، لے جانے کے بعد عزاداروں یہ کس طریقے سے پورا مسئلہ تو پڑھ نہیں سکتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کی پریشانیاں دیکھیے، مسلم کے بچوں کی پریشانیاں اور ان کی مظلومیت تو دیکھیے کہ دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور دو بیٹے کوفے میں شہید ہونے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں بچے حضرت عباس کے بھانجے تھے، اور محمد کربلا کے میدان میں جب شہید ہوئے، وہ نواسے تھے، وہ بھانجے تھے حضرت امام مظلوم کربلا کے، تو ایک کو مظلوم کربلا اور دوسرے کو جناب عباس نے لا کر کے گنج شہیدہ میں رکھا تھا، لیکن ہائے محمد ابراہیم اس طریقے پہ شہید ہوئے کہ ان کے لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزاداروں ننھا ہاتھ جوڑا، کہا اے حارث ہم کو تو قتل ہونا ہے، بس ایک ہمارے لیے ایک وصیت ہے وہ ہم کو پوری کرنے دے۔ کیا؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہی ہے، ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بچے ہیں اہل بیت کے گھرانے والے کہ جو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو کسی حالت میں بھی اپنے خدا کو نہ بھولنا، اس لیے کہ خدا کے یاد میں، خدا کے عشق ہی میں زندگی جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ عزاداروں دریائے فرات سے وضو کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ ابھی نماز تمام نہ ہونے پائی تھی کہ بڑے بھائی کے اوپر تلوار لگی، سر قلم ہوا، اور وہ لاشا دریائے فرات کے حوالے کیا گیا۔ اور جب وہ ٹھہرا رہا، ارے جب تک کہ چھوٹے بھائی کے گلے پر تلوار نہ چلی، اے حارث ارے جلدی مجھے قتل کر دے، میں اپنے بھیا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ عزاداروں ارے جب دونوں لاشیں ایک ساتھ ملے، بغل گیر ہو کے بہے، اس طرف سے بہے کہ جدھر سے ہوا نہیں چل رہی تھی، پانی کا بہاؤ ادھر تھا، لیکن یہ دونوں ادھر جا رہے تھے بالکل الٹے بہاؤ کی طرف۔ وہ سمجھا
حارث ملعون کی قتل کرنے کے بعد لگتا ہے معجزہ ہو گیا ہے، یہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اس نے تیروں سے ایسی بارش کی کہ جو محمد ابراہیم کے اوپر چلی۔ اے اون محمد، ارے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو آپ کے ماموں اور عباس نے آپ کو اٹھایا، لیکن محمد ابراہیم کو کسی نے نہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ کوفے پہنچا تو ساتھ میں رقیہ بھی تھی جو حضرت مسلم کی زوجہ تھی، محمد ابراہیم کی ماں تھی۔ آنے کے بعد کیا دیکھا؟ مسلم کا لاشا لٹک رہا ہے، لاش سے آواز دی، اے میرے والی و وارث، ارے دو بیٹے تو میرے پاس چھوڑے تھے، کربلا میں شہید ہو گئے، وہ دونوں بیٹے جن کو اب میں نے تیرے آپ کے حوالے کیا تھا، وہ بچے کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ لاش بریدہ سے آواز آئی، اے رقیہ، ارے میری شہادت کے بعد محمد اور ابراہیم کو بھی اس کوفہ میں شہید کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ بِحَقِّ الزَّهْرَةِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگارا اس توسل کو قبول فرما، اس یتیموں کے واسطے ان کے وسیلے سے تمام بیمار اسلام کو شفا عنایت فرما۔ اے پروردگارا علماء عاملین الصالحین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اطباط عالیات روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، اور معرفت کے ساتھ ہم سب کو بھی زیارت ائمہ طاہرین کی روضے کی زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے ان کو پریشانیوں سے نجات عنایت فرما۔ اے پروردگارا اس مومن نے تمام دعائیں کی ہیں ان کو تمام دینی دنیاوی شرعی حاجات سے بر لا۔ اے پروردگارا آفات ارضی سماوی سے تمام کائنات کو اور بالاخص ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ وارث عدل و انصاف حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و مددگاروں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جمیع مومنین مومنات کے ارواح کو احصال فرما دیں۔